من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال الله تعالى عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پہ ہے اس میں عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ اقرار، یہ سب سے اہم اور سب سے اول ہے۔ اس عقیدہ توحید کے بعد ہی انسان اسلام کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اسلام کے اندر، اور پھر جو کچھ وہ کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو اس کے اعمال کا اسے پھر بھرپور اجر اللہ کے یہاں عطا کیا جاتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید اس کے اندر گڑبڑ ہے، عقیدے میں شرک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا جاتا، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے، تو ایسا آدمی سمجھ لے کہ وہ ابھی اسلام کے دروازے سے اندر اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب وہ جو بھی اعمال کرے، چاہے چہرے پہ لمبی سی داڑھی رکھ لے، پانچوں کو ٹخنوں سے اونچا کر لے، نمازیں پڑھ لے، سنت کے مطابق پڑھ لے، صدقات خیرات کرے، حج اور عمرہ ادا کرے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، ایسے لوگوں کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ بطور تنبیہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مجید سورہ توبہ کے اندر مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ بات مشرکین کے لیے لائق ہی نہیں ہے
کہ وہ مساجد کی تعمیر کرے، مساجد بنائے۔ اور اس بات کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ جائے، مسجد حرام وہ جائے اور وہاں جا کے وہ حج یا عمرہ جو ہے وہ ادا کرے۔ اس لیے کہ ان تمام عبادات کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیز شرط رکھی ہے وہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدے کو شرک سے پاک کرے۔ سورہ توبہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا کیا تم مسجد حرام کی تعمیر حاجیوں کی خدمت، وہاں ان کو پانی پلانا ایسا سمجھتے ہو جس طرح کوئی ایمان لے آئے اللہ پر خالص، شرک سے پاک ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے اور پھر اللہ کے راہ کے اندر وہ جہاد کرے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہے، ایک مومن ہے اور دوسرا مشرک ہے۔ مشرک اور مومن یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 28 سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک اللہ کے نزدیک پلیت ہے، گندا ہے یہ، چاہے بظاہر ہی اپنے آپ کو کتنا بھی نیلا دھلا کے صاف کر لے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا عقیدہ ہی نجس ہے، گندا ہے، پلیت ہے۔ اس لیے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اعلان کیا گیا، نبی کو کہا گیا کہ مسجد حرام کے اندر اس بات کا اعلان کر دو، اور پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیج کر یہ اعلان کروایا حج اکبر کے دن، یعنی حج کے دن، کہ یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، اس کے بعد کوئی بھی مشرک بدعقیدہ آدمی وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ حج ادا کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا، مسجد حرام اور مسجد حرام کے حدود کے اندر وہ نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج یہود و نصارہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں شیعہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں بریلوی بھی چلے جاتے ہیں، وہاں جتنے بھی عقیدے خراب وہ سب چلے جاتے ہیں۔ حج ایک کاروبار بن گیا ہے، ورنہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی مشرک جو نجس ہے، پلیت ہے اللہ کے نزدیک، جس کا عقیدے میں شرک ہے، وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئے گا، اندر تو چھوڑے، فلا یقرب المسجد الحرام، قریب بھی نہیں آئے گا اس کے۔ اور ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کے اندر، اس سے پہلے 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض محال اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال اللہ برباد کر دیتا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟
کتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، تبلیغ کرتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، چہروں پہ داڑیاں رکھی ہے، حرام حلال کے اندر کسی حد تک وہ فرق بھی کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ یہ مشرک ہے؟ اللہ کے بندے، نبی سے زیادہ یہ نیک ہے، نبی سے زیادہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ 18 انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سر تا پا اور پا تا سر نیکیوں کے منبع، یہ نیکیوں کے مرکز اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، جہاں سے نیکیوں کے چشمے پھوٹتے ہیں، اگر ان نبیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو فرمایا ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور سورہ الزمر آیت 65 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کے طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا کرایا جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور فرمایا آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ فرقہ پرست، آج کا یہ نمازی، آج کا یہ حاجی اور الحاج، کیا نبی سے زیادہ اس کے اعمال ہیں؟ اپنے نبی سے اللہ کہتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں کرتا ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری کھوپڑیوں میں یہ بات آ جائے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے اور شرک کی کیا ہلاکت خیزیاں ہیں، اور اللہ شرک کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا سورہ نساء کے اندر 2 آیات کے اندر، آیت 48 116 کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس جرم کو معاف ہی نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا آیت 72 کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ مشرکین مکہ یا یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا ہندو، نہیں، فرمایا انہو، تاکید سن لو، من جو کوئی بھی ہو، من عام ہے، یشرک باللہ، شرک اللہ کے ساتھ کرے گا تو وہ یہ بات سن لے، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ پھر آگے جہنم ہے، ہمیشہ وہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد، وضاحت کے بعد کہ شرک کی ہلاکت خیزی کتنی ہے، کتنا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اور توحید کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ جب یہ عقیدہ بنا دے کہ یہ کائنات میرے اللہ کی ہے اور ایسی ہے اس کی یہ کائنات کہ اس کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیرہ، کوئی بھی اس کے ساتھ اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ اور یہ بات اسی سورہ زمر کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، اول تو
اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، لوگوں زمین اور آسمانوں کی کنجیاں میرے پاس ہے، اللہ فرماتا ہے۔ جس کے پاس تالے کی کنجی ہوتی ہے، دیکھیں صندوق سے وہی چیز نکالے گا نا، الماری سے وہی چیز نکالے گا جس کے پاس چابی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمانوں کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، ان سے کہو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ارے او جاہلو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانوں، کسی اور کے سامنے جھکوں، کسی اور کو پکاروں، کسی اور سے امید اور خوف رکھوں؟ یہ تمہاری جہالت ہے، یہ بات میں نہیں مان سکتا ہوں۔ ان آیات کے بعد پھر نیچے جا کے اللہ رب العزت مزید اپنی صفتیں بیان کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اس شکوے کے بعد کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ جو پوری زمین تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ اللہ کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ جس طرح ایک منشی، ایک کلرک، اس کے پاس لکھنے کا کاغذ ہوتا ہے اور اس کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اسی طرح یہ پوری دنیا، یہ پوری زمین، یہ پورے آسمان، یہ اللہ رب العزت لپیٹ لے گا۔ ہاتھ سے مراد یہ نہیں میرا اور آپ کا ہاتھ، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل نہیں ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت جو اس کے شایان شان ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ یہ پوری کائنات، جس طرح میں یہ ہاتھ پھیلاؤں اور رائی کا دانہ اس کے بیچ میں رکھ دوں، اس طرح یہ پوری کائنات اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے کنٹرول میں ہے یہ ساری چیزیں۔ ان صفات کے بعد اللہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت پاک ہے اور بلند ہے ان سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری امت کے اندر اگر ہم تقسیم کریں، شرک کے کئی اقسام ہے، لیکن اس وقت اگر ہم تقسیم کریں سمجھنے کے لیے تو دو قسم کے مشرک ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک ظاہر مشرک، ایک ہے ظاہر لیکن اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا ہے، چھپایا ہوا ہے، اور اپنے شرک کے لیے جواز پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب دونوں کو آپ سمجھیں۔ ایک تو وہ مشرک ہے جو درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، ماتھے ٹیکتا ہے، یا رسول یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ وہ مشرک ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، دوسروں سے مانگتا ہے، اولیاء انبیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے، حاضر ناظر سمجھتا ہے، انہیں غوث کہتا ہے، دستگیر کہتا ہے، غریب نواز کہتے ہیں۔ لیکن ایک وہ مشرک ہے جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے توحید کا، چادر اوڑی ہوئی ہے توحید کی، جن کے سٹیج، جن کے محراب اور منبر سے، جن کے مجالس کے اندر توحید کی تقریریں ہوتی ہے، رد شرک ہوتا ہے، اور ان قبر کی پجاریوں کو وہ ببانگ دہل مشرک کہتے ہیں، ان کے عقیدے کو شرک کا عقیدہ کہتے ہیں۔
لیکن خود ان کے عقیدے آپ دیکھیں، روایات کا سہارا لے کر انہوں نے اپنے عقیدوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ وہ کیا عقائد ہیں، اختصار کے ساتھ میں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، اس کے بعد جتنا وقت ہوگا اس میں سے کچھ تفصیل میں کر دوں گا۔ جیسے قرآن مجید کی آیات کا غلط معنی کر کے، مفہوم بیان کر کے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا آپ اٹھا لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں، اور یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ قرآن مجید نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی کئی آیات ہے، بطور نمونہ جو ہے میں آپ کے سامنے سورۃ النحل سے ایک دو آیتیں پیش کرتا ہوں، بلکہ ایک ہی آیت کافی ہے۔ آیت نمبر 48 آپ خود دیکھ لینا، میں 49 نمبر آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ تمام کے تمام مخلوقات، جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سب کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ من دابتن، یعنی جس کے اندر بھی زندگی ہے، جان والی چیز، وہ سب کے سب کیا کرتی ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت اگر آپ 48 دیکھو گے تو اس کے اندر درختوں کا، سایوں کا، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا ہے۔ سورۃ حج کے اندر اس سے بھی زیادہ پھر تفسیر ہے۔ فرمایا والملائکۃ، اور ملائک بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ملائک کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، بڑائی نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نیا نیا ایمان لایا ہے، کئی بار گیا ہوا تھا، واپس آیا ہے سفر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادبن جو ہے تھوڑا سا جھک گیا، زمین پہ بھی نہیں پڑا، تھوڑا سا جھک گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں گیا تھا سفر پہ، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں، ادب سے احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ اس کے لائق ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے سامنے کیوں ادب کے ساتھ نہ جھکے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انسان انسان کے سامنے جھکے، کوئی انسان کسی اور کے سامنے جھکے، کوئی اور کسی اور کے سامنے جھکے۔ سجدے کا صرف ایک اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے علماء، علامہ، مفتی، قاضی، مفسر، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی جماعتیں، مکاتب فکر جو بڑے بڑے مدارس چلاتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے ملائکہ جو ہے انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ کوئی ہوش کے ناخون لو، کوئی عقل سے کام لو، عقید توحید کو پہچانو، اللہ کی صفت کو پہچانو۔ اور یہ تو عبادت کے اندر ہے سجدہ کرنا، اور عبادت اس پر امت کا اتفاق ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ تو سجدہ کسی بھی مولوی سے آپ پوچھ لیں،
کہ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نماز عبادت ہے، قیام عبادت ہے۔ تو عبادت تو اللہ کے علاوہ، والعبادت لغیر اللہ کفر، یہ تو تمام علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔